پارہ سورہ یونس کی آیت نمبر 64۔ اللہ رب العزت کا فرمانے والی شان ہے، لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، انہیں خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اس خوشخبری سے یا تو وہ مراد ہے جو پرہیزگار ایمانداروں کو قرآن کریم میں جا بجا دی گئی ہے، یا اس سے اچھے خواب مراد ہے جو مومن دیکھتا ہے یا اس کے لیے دیکھا جاتا ہے، جیسا کہ کثیر احادیث میں وارد ہوا ہے۔ اور اس کا سبب یہ ہے کہ ولی کا قلب اور اس کی روح دونوں ذکر الہی میں مستغرق رہتے ہیں، تو بوقت خواب اس کے دل میں سوائے ذکر و معرفت الہی کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے ولی جب خواب دیکھتا ہے تو اس کا خواب حق اور اللہ تعالی کی طرف سے اس کے حق میں بشارت ہوتی ہے۔ بعض مفسرین نے اس بشارت سے دنیا کی نیک نامی بھی مراد لی ہے، جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا، اس شخص کے لیے کیا ارشاد فرماتے ہیں جو نیک عمل کرتا ہے اور لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں؟ فرمایا، یہ مومن کے لیے جلد خوشخبری ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ بشارت عاجلہ یعنی جلد خوشخبری رضا الہی اور اللہ تعالیٰ کے محبت فرمانے اور خلق کے دل میں محبت ڈال دینے کی دلیل ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اس کو زمین میں مقبول کر دیا جاتا ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ملائکہ مومن کو اس کی موت کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت دیتے ہیں۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے کہ دنیا کی بشارت تو وہ ہے جو ملائکہ موت کے وقت سناتے ہیں، اور آخرت کی بشارت وہ ہے جو مومن کو جان نکلنے کے بعد سنائی جاتی ہے کہ اس سے اللہ راضی ہے۔ یہاں آیت کی مناسبت سے اولیاء کرام کے فضائل پر مشتمل 4 احادیث ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے اس سے میں نے لڑائی کا اعلان کر دیا، اور میرا بندہ کسی شے سے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں، اور جب اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پیر بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو اسے دوں گا، اور پناہ مانگے تو پناہ دوں گا۔ نمبر 2، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام کو بلا کر ان سے فرماتا ہے کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام آسمان میں ندا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو، تو آسمان والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر اس کے لیے زمین میں مقبولیت رکھ دی جاتی ہے، اور جب رب تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام کو بلا کر ان سے فرماتا ہے کہ میں فلاں سے ناراض ہوں، تو تم بھی اس سے ناراض ہو جاؤ۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ آسمان والوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں سے ناراض ہے، تم بھی اس سے ناراض ہو جاؤ، تو آسمان والے اس سے نفرت کرتے ہیں۔ پھر زمین میں اس کے لیے نفرت رکھ دی جاتی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ میرے جلال کی وجہ سے آپس میں محبت رکھتے ہیں ان کے لیے
نور کے ممبر ہوں گے. انبیاء اکرام علیہ السلام اور شہداء ان پر رشک کریں گے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے بندے ہیں کہ وہ نہ تو انبیاء علیہ السلام ہیں اور نہ شہداء، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا ایسا مرتبہ ہوگا کہ قیامت کے دن انبیاء اکرام علیہ السلام اور شہداء ان پر رشک کریں گے. لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ارشاد فرمائیے یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو محض رحمت الہی کی وجہ سے آپس میں محبت رکھتے ہیں، نہ ان کا آپس میں رشتہ ہے، نہ مال کا لینا دینا ہے. خدا کی قسم ان کے چہرے نور ہیں اور وہ خود بھی نور پر ہیں. جب لوگ خوف میں ہوں گے اس وقت انہیں خوف نہیں ہوگا، اور جب دوسرے غم میں ہوں گے تو یہ غمگین نہ ہوں گے. اور حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ غم ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اللہ تعالیٰ کے وعدے غلط نہیں ہو سکتے جو اس نے اپنی کتاب میں اور اپنے رسولوں علیہ السلام کی زبان سے اپنے اولیاء رحمہم اللہ اور اپنے فرما بردار بندوں سے فرمائے ہیں، کہ جیسا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، یعنی اللہ کی باتیں نہیں بدلتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.